فیض محبت۔ تبلیغی جماعت کے افراد جو تعداد میں 4 یا 5 تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ سب پاکستانی تھے۔ دوران گفتگو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کل کوئی گروہ ہونے کی حیثیت سے اچھا نہیں، یعنی بحیثیت مجموعی گروہوں کے صرف چند افراد اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مخاطب کر فرمایا، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے ہم صحابہ کرام کے رتبے تک پہنچ سکیں، یا کم سے کم تابعین یا تبع تابعین ہی کے رتبے تک رسائی ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ تو ناممکن ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، کیوں ناممکن کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، صحابہ کرام کا مرتبہ تو اس لیے بلند ہے کہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب تھی، اور تابعین کا مرتبہ اس لیے بلند ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اسی طرح تبع تابعین نے تابعین کی صحبت سے استفادہ کیا۔ اب وہ بات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس پر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفیاء کرام اسی لیے تو مصاحبت پر زور دیتے ہیں۔ صحبت ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے مقابلے میں سب عمل ہیچ ہیں۔ کتابوں سے صرف علم حاصل ہوتا ہے، عمل حاصل نہیں ہوتا۔ صحبت سے علم و عمل دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہر شخص دوسروں کی اصلاح کے درپے ہے اور خود کو اصلاح سے بالاتر سمجھتا ہے۔ سورہ فاتحہ مبتدی اور منتہی کے لیے یکساں ذریعہ ہدایت ہے۔ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کریں تو اپنے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ تصور رکھیں کہ اللہ مجھے راہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہدایت کا ہر شخص محتاج ہے، خواہ وہ مبتدی ہو یا منتہی۔ فرمایا، ایک دفعہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شیعہ آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت میں شیعہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ برے ہمارے پاس آئیں اور اچھے ہو جائیں۔ برا بھی کہہ دیا اور اپنے پاس بھی بٹھا لیا۔ اس نے کہا، حضرت میں مسجد میں نماز پڑھ لوں، کوئی مزاحمت تو نہیں کرے گا؟ فرمایا، نہیں، خوشی سے جا کر پڑھ لو۔ جب ہم نماز پڑھ کر واپس آیا تو وظیفہ پوچھا اور درخواست کی میری رہبری فرما دیے۔ اس کے بعد وہ راہ راست پر آ گیا۔ شرف محبت۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا، صحابہ میں حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگ بہت زیادہ ہدف ملامت بناتے ہیں، لیکن اگر ان کے گھوڑے کی ٹاپوں کا غبار بھی میرے دامن پر پڑ جائے تو مجھے اپنے جنتی ہونے کا یقین ہو جائے۔ فرمایا، صحابہ کرام کو یہ شرف محبت رسول سے حاصل ہوا، عبادت اور ریاضت سے نہیں۔ اصل چیز محبت ہے۔ اگر تم لوگ مجاہدہ نہیں کر سکتے تو کم از کم محبت ہی اختیار کر لو۔ اگلے زمانے میں لوگ یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کہاں تک تعلیم پائی، بلکہ یہ پوچھتے تھے کہ کسے دیکھا ہے، کس کی صحبت اختیار کی ہے۔ شیطان میں گمراہ کرنے کی طاقت نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست کی دعوت دیتے ہیں، آگے اللہ کے ہاتھ ہے، کسی کو راہ ہدایت عطا فرمائے یا گمراہی۔ یہ لوگوں کا غلط خیال ہے کہ شیطان میں گمراہ کرنے کی طاقت ہے، حالانکہ شیطان کو صرف برائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جب شیطان سے دریافت کیا جائے گا، تم نے خلق کو گمراہ کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا، میں نے تو صرف اتنا بتایا کہ یہ بھی ایک راستہ ہے۔ کسی کو مجبور کرنے کی طاقت مجھ میں کہاں ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ دنیا ایک خواب ہے اور آخرت اس کی تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب ہی میں بیٹا ذبح کرنے کا حکم ملا تھا، اس لیے
بیٹا ذبح ہونے سے بچ گیا، اگر بیداری میں حکم ملتا تو ضرور ذبح ہو جاتا۔ آسان مجاہدہ۔ ارشاد فرمایا کہ ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عجب مجاہدات شان رکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بمبئی کے اکثر لوگ نہ روزے رکھ سکتے ہیں، نہ زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور نہ لمبے لمبے اوراد و وظائف کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے انہوں نے ایک اور قسم کا مجاہدہ تجویز فرمایا۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تم لوگ پابندی سے نماز پڑھا کرو، اور کسی وقت جب تمہارا جی پلاؤ کھانے کو چاہے تو نہایتی نفیس پلاؤ پکواؤ، اور تشتری میں رکھ کر اپنے نفس کو صرف 1-2 نوالے چکھاؤ، اور اپنا سارا کھانا اللہ کی راہ میں دے دو۔ اچھے کپڑے سلواؤ، پہنو اور اتار کر کسی کو دے دو۔ یہ نہایتی سخت مجاہدہ تھا، لیکن مالی اعتبار سے بمبئی والوں کے لیے قابل برداشت بھی تھا۔ قلبی اعتبار سے سخت اور مالی اعتبار سے آسان۔